کیا آپ کے خیال میں پاکستان ڈیفالٹ کرے گا؟ اس بجٹ سے پتہ لگ جائے گا کہ آدھے سیریس اور آدھے جسٹ فولنگ اراؤنڈ. اب دنیا میں ایک دوسرا پلیئر بھی آ گیا ہے. چائنا کے ساتھ ہماری دوستی ہاؤ مچ از اٹ این ایڈوانٹیج فار اس؟ ایک طرف امریکہ ہے وچ از سم واٹ آف اے ڈکلائننگ پاور، اینڈ دوسری طرف چائنا ہے وچ از دی رائزنگ پاور. ساری ایڈ امریکہ سے آتی ہے، آئی ایم ایف پروگرام اگر رک جائے تو پاکستان ول ڈیفالٹ. وہ ایڈوانٹیج پاکستان کو بھی مل سکتا ہے، اینڈ ان اے وے پاکستان کین بی اے منی چائنا. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بغیر اب بزنسز نہیں چلیں گی. چائنا ڈوئنگ ویری ویل، انڈیا ڈوئنگ ویری ویل، برازیل ڈوئنگ ویری ویل، انڈونیشیا ڈوئنگ ویری ویل. پاکستان میں آ کے جب آپ پہنچتے ہیں تو وی آر ایٹ دا باٹم آف ایوری تھنگ. ایدر یو ڈو اٹ اور یو آر ہسٹری. ناؤ دیٹ ٹائم ہیز کم. آئی تھنک دیٹ ٹائم ہیز کم. ڈاکٹر سلمان شاہ، فارمر فائنانس منسٹر، فارمر ایڈوائزر ٹو فائنانس منسٹر، فارمر ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر پنجاب، ٹیچر، رائٹر، مینٹور، ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. شکریہ سر. شروع کرتے ہیں ود دا لیٹسٹ، جو بڑے عرصے سے کافی ڈر لگ رہا تھا، لوگوں کو پوچھے جا رہے تھے کہ جی یہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آئے گی تو پاکستان پہ کیا افیکٹ ہوگا. تو ویسے تو نہیں ہوا جو ایکسپیکٹ کرے تھے، لیکن آج کی خبر ہے کہ امریکن گورنمنٹ نے سارے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس روک دیے ہیں، اور پاکستان میں بھی. تو از دس اے میجر ڈیولپمنٹ یا ایک اٹ ول پاس ود ٹائم، جیسے پہلے بھی ہوا تھا جب یہ آیا تھا؟ آئی تھنک اٹ از سائنس آف دا ٹائم. یہ گلوبل آرڈر ہے، ساروں کا ٹرمپ نے روک دیے ہیں، اور صرف اسرائیل اور ایجپٹ کا اس نے چلنے دیا ہے. اور مین ایشوز یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ ایک نو لانگر یونیپولر ورلڈ، جو کلنٹن کے زمانے میں یا آج سے پہلے ود دا کلیپس آف دی سوویت یونین جو ایرا تھا وہ ختم ہو گیا. اور اس ایرا میں امریکہ واز دی اونلی گیم ان ٹاؤن، اور سارے ادارے، انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز، یونائٹڈ نیشنز، ورلڈ بینک، آئی ایم ایف، یہ سارے امریکہ کے کہنے پہ چلتے تھے اور امریکن انسٹیٹیوشنز تھیں. لیکن اب دنیا میں ایک دوسرا پلیئر بھی آ گیا ہے، اینڈ دیٹ از چائنا. اور چائنا نے جس طریقے سے ترقی کی ہے اوور دا لاسٹ 30 ایئرس، اٹس مائنڈ باگلنگ. فرام اے پوزیشن جو کہ پاکستان جیسے اس کے انڈیکیٹرز تھے، اور پاکستان سے بھی کم ڈیولپمنٹ تھی، ان انڈیکیٹرز سے اٹھ کے وہ اب دنیا کی سب سے کمپیٹیٹیو، سب سے ماڈرن، سب سے انوویٹیو، اٹس اے ورک شاپ آف دا ورلڈ. وہ سوئی سے لے کے الیکٹرک وہیکل اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ AI میں تو بہت زیادہ اس کی کریٹنگ ریپلز. ناٹ اونلی دیٹ، آئی مین آج ہی یہ ڈیپ سیک کا جو ہوا ہے کام، جس کی وجہ سے $1 trillion have been wiped off in one day. In one day, you From the can American imagine کہ کس قسم کی لیپس چائنا از میکنگ. اینڈ اس کی جو بیسک انگریڈینٹس بھی ہیں وہ بھی بڑے تگڑے ہیں، کیونکہ دنیا کی ایک تو سب سے بڑی آبادی ہے. جی سر. اور انہوں نے اس آبادی کو بالکل تیار کر دیا فار گلوبل کمپٹیشن، ایٹ لیسٹ اف ناٹ گلوبل ڈومینیشن. کمپٹیشن کے لیے وہ تیار ہیں، سائنس ہو، میتھس ہو، اکنامکس ہو، ایگریکلچر ہو، کوئی سیکٹر ہو، وہاں پہ چین از دا نیم آف دا گیم. لیکن اب چائنا کے ساتھ ہماری دوستی ہاؤ مچ از اٹ این ایڈوانٹیج فار اس؟ بیکاز یہ جو آپ نے کہا، بفور دا کولیپس آف دا سوویت یونین اینڈ آفٹر دا کولیپس آف دا سوویت یونین، ہم تو کلوزلی الائڈ رہے ہیں امریکہ کے ساتھ، لیکن چائنا بھی ہمارا بہت اچھا دوست ہے. بٹ اس امریکن ایڈمنسٹریشن کی جو ایک اسٹیٹڈ پالیسی ہے آف کنٹیننگ چائنا، تو کیا کوئی خطرہ ہے ہمارا آف بینگ کاٹ ان دا کراس فائر؟ کیونکہ ہمارے لیورس پل کرنا اتنا مشکل تو نہیں ہے امریکہ کے لیے. وی آر اے ہائیلی ایڈ ڈیپینڈنٹ کنٹری، وہ زیادہ سے زیادہ تر امریکہ اور اس کے ہی انسٹیٹیوشن سے آتی ہے. اصل میں وی آر کاٹ رائٹ ان دا مڈل آف دس بیٹل آف دا سپر پاور، گلوبل بیٹل آف دی ٹائٹنس. ایک طرف امریکہ ہے وچ از سم واٹ آف اے ڈکلائننگ پاور، اینڈ دوسری طرف چائنا ہے وچ از دی رائزنگ پاور. اور ہمارا جو ہے بیچ میں
ایسی سچویشن ہے کہ وی آر ٹوٹلی کنفیوزڈ اینڈ وی آر مور ڈیپینڈنٹ آن دا ڈکلائننگ پاور. اس کی زیادہ لیوریج ہے ہمارے اوپر. ڈکلائننگ پاور کے ساتھ ہمارے تعلقات خاصے پرانے ہیں. ہماری ایلیٹ کے تعلقات بہت پرانے ہیں. موسٹ آف اس who have the opportunity of getting education abroad, we have been to America. ان کے جو ہیں ادارے ان کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں, ان کی بزنسز کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں. وی نو ان کا کلچر کیا ہے. سو ان اے وے فار دا لاسٹ 75 years, ever since Liaquat Ali Khan decided to go to America instead of going to Moscow, we have been oriented towards them. لیکن 60s میں جب ہم نے چائنا کے ساتھ کیا تھا ایک اسٹریٹجک قسم کی ری الائنمنٹ, آئی تھنک دیٹ ہیز آلسو بین اے ویری پاورفل انفلوئنس آن اس, آل بی ایٹ یہ انفلوئنس پیپل ٹو پیپل لیول تک نہیں پہنچا. مطلب ہم اپنے بچوں کو چائنا کی یونیورسٹیز میں نہیں پڑھاتے, ہم چائنا میں چھٹیاں نہیں منانے جاتے, ہم چائنا کے ساتھ ٹریڈ بھی بڑی لمیٹڈ قسم کی ٹریڈ میں جاتے ہیں. اب ہم جب اور ہمارے جو بڑے سیٹ ہیں ان کو بھی نہیں پتا کہ چائنا کیا چیز ہے. بڑے کم لوگ ایسے ہیں who really understand چائنا, اینڈ اس کے لیے we have to do a lot of work to correct this, because the rising power جو چائنا ہے, number one we are fortunate کہ they are our neighbors, اور number two we have some kind of link, albeit at a level of the military or at the level of the جو ہماری گورنمنٹس رہی ہیں پریویسلی, انہوں نے یہ کلٹیویٹ کیا لنک. اس میں بھی تو we are unable to protect their workers over here, وہ ہر تھوڑے سے کے بعد مارے جاتے ہیں کچھ نہ کچھ. کیونکہ ایک یہاں پہ جنگ چل رہی ہے نا. we unfortunately we have not been able to CPEC کا جو کانسیپٹ ہے آف having connecting corridor to Western China and through Western China and through Pakistan connecting with Central Asia. اور سینٹرل ایشیا سے کنیکشن کا مطلب ہے کہ آپ یوریشیا سے کنیکٹ ہوتے ہیں. Very ambitious. So we have not given the importance it deserves کہ CPEC جو ہے وہ کیا ہے اور اس سے ہم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں ایز اے کوریڈور. CPEC to my mind would be something similar to the Suez Canal, کہ وہ ایک کنیکٹنگ گلوبل ٹریڈ کے لیے کرتا ہے. It could be similar to the Panama Canal. It could be similar to connecting many countries in the region. اس کا آپ ایک بنا لیں. اگر ہم اس کو کوانٹیفائی کریں تھوڑا سا کہ what sorts of benefits can we get from CPEC, اور نمبر 2 کیا اس میں پرابلمس کیا فیس آئی ہیں, why are we unable to benefit from it جس طرح ہونا چاہیے. ایک تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو ہمارا کوسٹ ہے دی Arabian Sea, it is a coast which can have a hinterland which stretches from Moscow to Beijing. So اتنی اس کی اٹس لائک اگر آپ گوادر اور کراچی کو اگر دیکھیں ان دا کانٹیکسٹ آف لیٹس سے روٹرڈیم, جی جیسے روٹرڈیم کے پیچھے پورا یورپ کا ایک ہنٹرلینڈ ہے, جی اس طرح سے ہمارے کراچی اور گوادر کے پیچھے ایک ہنٹرلینڈ ہے, ویسٹرن چائنا, سینٹرل ایشیا, ایسٹرن رشیا ایٹسیٹرا. یہ سارے کا سارا جو بیلی آف دی ورلڈ ہے وہ یہاں پہ آ کے. تو کیا یہ صرف ہماری انکمپٹنس ہے کہ ہم اس کو نہیں کر سک رہے لیوریج, یا ہمارے اوپر پریشر بھی ہے؟ نہیں, آئی تھنک اٹس انکمپٹنس. اٹس ٹوٹل انکمپٹنس. اٹس ٹوٹلی ناٹ انڈرسٹینڈنگ کہ اس کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے, اس کو کیا کیا چیزیں اس میں ہم نے بنانی ہے سو دیٹ اٹ ریئلی ٹرنس انٹو اے کوریڈور. ہمارے پاور کوریڈورز میں, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں, پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ میں یہ کنسرن ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو کہ اتنا ملٹرائز کر رہی ہے اپنی فارن پالیسی کو, وہ ہمارے تھوڑے اسکروز ٹائٹ کرے گی ٹو کنٹین چائنا ان ٹرمز آف CPEC. اس کا ود دا بیک گراؤنڈ کہ امریکہ کا جو بگیسٹ ریجنل پاور ہے دیٹ از انڈیا. جب سے اوباما وائٹ ہاؤس میں پیوٹ ٹو ایشیا اناؤنس کیا تھا, انڈیا از اوپنلی پبلکلی اگینسٹ CPEC, امریکہ از اگینسٹ CPEC. تو ڈو یو سی یا از دیئر اینی کنسرن ود ان دا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کہ اس طرح کا پریشر آ سکتا ہے؟
نہیں، ایک چیز تو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کہ ٹرمپ از ناٹ گوئنگ ٹو ملٹرائز فارن پالیسی. اچھا، جسٹ ہی اکنامک پالیسی. ہی از گوئنگ ٹو ویپنائز اکنامک پالیسی. سو ایک تو اس نے بڑا کلیئرلی بتا دیا ہے کہ میں جنگیں نہیں لڑوں گا. اینڈ یہ جو جنگ ہے ٹو دی ایکسٹینٹ اس نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل کی جنگ میری جنگ نہیں ہے. سو اس طرح کی تو وہ باتیں کرتا ہے، تو جنگ از ناٹ پارٹ آف ہز گیم. تو کیا سو اگر وہ ہمیں فائنینشیل پریشر ڈالیں کہ مطلب اس طرح کی کوئی فیئر ہے کہ اف ناٹ ڈسکنیکٹ فرام سی پیک ٹیک اے اسٹیپ بیک فرام چائنا، ادروائز جو ہماری ساری ایڈ امریکہ سے آتی ہے IMF پروگرام اگر رک جائے تو پاکستان ول ڈیفالٹ؟ دیکھیں، اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آئی ڈونٹ تھنک وی آر گیٹنگ اینی ڈائریکٹ ایڈ فرام یونائٹڈ اسٹیٹس، جیسے پہلے ہمارا تھا کیری لوگر بل تھا، یا اب تو جو مل رہی تھی وہ بھی رک گئی ہے. کولیشن سپورٹ فنڈ تھا، یا اس طرح کی چیزیں تھیں جس کے تحت ہمارا بائی لیٹرل قسم کے ایڈ تھی. وہ تو پہلے ٹرمپ کی لاسٹ میں ختم ہو گئی تھی. سو IMF ورلڈ بینک از دی ہے تو ان کے پیچھے امریکن پاور، بٹ دے ٹرائی ٹو بی اے بٹ نیوٹرل ان دیٹ سینس کہ دے تھنک کہ they can portray themselves as doing something for a member country which that member country needs. Like the IMF program is not an aid, but it is kind of ICU where sick economies are fixed, and so they are doing a professional job. But obviously ان کے پیچھے جو فنڈنگ ہے اس میں اور اونرشپ آف دیز انسٹیٹیوشن، ان کے بورڈس پہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہیز اے ویری بگ رول ٹو پلے، اینڈ اس کی وجہ سے دے کین یوز دیٹ ایز اے پریشر. کوشن جو ہے اکنامک کوشن میں وہ ہو سکتی ہے. اب سلوشن اس کا یہ ہے کہ ایک تو امریکہ از سیئنگ کہ انویسٹ ان امریکہ. سو امریکہ فرسٹ کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کے پاس پیسہ نہیں ہے ٹو انویسٹ ان اینی ادر کنٹری، دے آر آسکنگ ادر کنٹریز ٹو انویسٹ ان امریکہ. سو نیچرلی پاکستان تو ادھر انویسٹ نہیں کر سکے گا، ایون دو سم آف آر ایلیٹ مائٹ بی ایبل ٹو ڈو اٹ، بٹ ایز اے کنٹری دیٹس ناٹ پاسبل، کیونکہ ہمارا ویسے ہی کیپٹل جو ہے فقدان ہے. اور ہمیں اگر کوئی کسی قسم کی فنڈنگ اگر چاہیے تو وہ پھر چائنا کے علاوہ اور کوئی وہ فنڈس آ نہیں سکتے. اور سیکنڈلی بیکاز آف دس کامن انٹرسٹ دیٹ وی آر کائنڈ آف اے ونڈو فار چائنا آن دی عریبین سی، اس کا ہم فائدہ اٹھا کے ان کے ساتھ ایک بڑی کمپریہنسو اکنامک کوآپریشن کر سکتے ہیں، جس کے تحت چائنیز انویسٹمنٹ اینڈ چائنیز جوائنٹ وینچر اینڈ چائنیز ٹیکنالوجی، جو کہ اس وقت دنیا کی لیڈنگ چیزیں بن رہی ہیں. اب تو ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اگر پاکستان نے کرنی ہے تو میرا نہیں خیال کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ہمیں امریکن کمپنیز یا ایلان مسک یہاں آ کے وہ کھڑا کرے گا، بٹ جیک ما فرام چائنا مائٹ ڈو اٹ. اور چائنیز انویسٹمنٹ یہاں ڈیفینیٹلی آ سکتی ہے کیونکہ it's mutually beneficial and all that. Do you think anybody in Islam had these ideas so far? یا ابھی تک نہیں؟ نہیں، I'm sure they have the ideas, but the point is کہ اس وقت ہمارا رجحان اس طرف ہے کہ ہم we are trying to create a balance between China and America where the balance is very lopsided. In other words کہ چائنا کو بھی ہم نے ناراض کر لی ہے in a way، اور امریکہ کو راضی بھی نہیں کیا. سو وی آر caught in the middle. کاٹ ان دا مڈل سے یہ بتائیے گا کہ اف دیر از اے پراپر ٹریڈ وار جس طرح پہلے ہوئی تھی ان کی امریکہ اور چائنا کی، تو اس کا ریجن پہ یا ہمارے ملک پہ کوئی اثر پڑتا ہے یا وی آر ریموو؟ ڈیفینیٹلی پڑے گا نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری دا اسٹیٹس کو فار پاکستان از ناٹ وائبل. اینڈ اسٹیٹس کو سے میرا کیا مطلب ہے؟ اسٹیٹس کو سے میرا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی جس قسم کی اکانومی ہے، وہ اکانومی ہے، میں اس کو کہتا ہوں اٹس این انورڈ لکنگ اکانومی وچ ڈز ناٹ ایکسپورٹ بٹ وچ از ڈپینڈنٹ ہیویلی آن امپورٹس، اینڈ اٹ از کوورسو، بیوروکریٹک اینڈ ہائیلی ریگولیٹڈ اکانومی. اب یہ جو اکانومی ہے یہ اب وائبل نہیں ہے گوئنگ فارورڈ.
صحیح. So what we need to do is to change this and transform this economy from an inward looking economy to an outward looking economy, which means that we are no longer dependent on imports for our survival, but we are more competitive, globally competitive, and we have more export opportunities. And us qisam ki jo economy hogi, that has to be a market economy, which means that the market economy jo humne develop karni hai, it will be a highly deregulated economy, not like the highly regulated economy we have at the moment, in which آپ کی ایگریکلچر میں دیکھیں گندم سے لے کے ہر چیز کی قیمت گورنمنٹ فکس کرتی ہے، گورنمنٹ خریدتی ہے، گورنمنٹ اس کو بیچتی ہے، گورنمنٹ کنٹرول کرتی ہے، گورنمنٹ کہتی ہے ایکسپورٹ کرو تو ایکسپورٹ ہو جاتی ہے، گورنمنٹ کہتی ہے ایکسپورٹ نہیں کرنی تو نہیں ہوتی. سو وی ہیو ٹو ڈی ریگولیٹ دیٹ, whether it's agriculture or whether it's manufacturing, whether it's services, everything has to be deregulated and brought in ایز اے مارکیٹ اکانومی. آئی مین حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم کہتے تو ہیں کہ ہم ایک کیپٹلسٹک قسم کی اکانومی ہیں، لیکن اٹ از اے ہائیلی ریگولیٹڈ اکانومی، اور اس میں ہماری کمپٹیشن ہی کوئی نہیں ہے. 85% آف دی اکانومی ہیز دا فٹ پرنٹ آف دا گورنمنٹ, whether it's energy sector, whether it's agriculture sector, whether it's manufacturing, whether it's armaments, whether it's whatever you think. ریئل اسٹیٹ میں بھی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بھی حکومت کا ایک بہت بڑا رول آتا جا رہا ہے. سو بیسکلی ہم نے اپنی اکانومی کو ایک بڑی ڈپینڈنٹ آن دی گورنمنٹ اکانومی بنا دیا ہوا ہے. لیٹس ٹیک دس اسٹیپ بائی اسٹیپ سر, بیکاز جب میں نے یہ پریس میں آیا تھا وچ واز 28 ایئرز اگو, تب سے ہم یہی والی بات, اسی قسم کی باتیں سن رہے ہیں کہ ایکسپورٹس بڑھنی چاہیے ہیں. ابھی تک تو اس کے ہمارے فرسٹ بیبی اسٹیپس بھی نہیں ہوئے. بٹ لیٹس اسٹارٹ ود دی اکانومی. ابھی جو انٹرسٹ ریٹ کٹ ہوا ہے جو ابھی ریسنٹلی, اس پہ ڈبیٹ پھر سے شروع ہوئی ہے کہ دی بیلنس بٹوین اسٹیبلائزیشن اینڈ گروتھ, کہ اب ہمیں کیا اچیو کرنا ہے, اور ایک کنسنسس سا ایوالو ہوا ہے کہ پاکستان کی اکانومی اسٹیبلائز کر گئی ہے. ڈو یو ایگری ود دس؟ دیکھیں آئی ایم ایف کا پروگرام 25 بار ہم کر چکے ہیں. جی سر. اینڈ دی لاسٹ پروگرام وین آئی واز دی فائنینس منسٹر, تو ہم نے وہ پروگرام آپ کو یاد ہوگا وقت سے پہلے ختم کر دیا تھا, بیکاز وی ہیڈ اچیوڈ آل دی requirements of the program and we didn't take the last 2 tranches. Which was the only time. Which was the only time it happened, and it was also the only time, or one of the rare occasions, that our economic growth exceeded almost 9% in a single year. It was definitely the only time. And when I was in the Ministry of Finance, we had average growth of around 7%. اور ہماری جو انویسٹمنٹ تھی, انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو ہیڈ ریچڈ آلموسٹ 23%, جو کہ اب آپ دیکھ لیں کہ اب وی آر سنگل ڈیجٹ میں آ گئی انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو. ابھی میں آج ہی دیکھ رہا تھا کہ اٹ واز ہاریفائنگ کہ آر انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی از اراؤنڈ 9%. سو اگر آپ سوچیں کہ 23% سے ہمارا, آئی ڈونٹ نو اف یو ریکال, آئی تھنک وی ہیڈ اے سیشن دیٹ ان دوز ڈیز آلسو, اور اس وقت ہمارا آئیڈیا یہ تھا کہ انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی کو ہم 30-35% پہ لے کے جائیں گے, اور ہماری کریڈٹ ریٹنگ جو بی پلس تھی, اس کو وی ور لوکنگ ایٹ ٹیکنگ اٹ ٹو اے مائنس اینڈ انویسٹمنٹ گریڈ ریٹنگ ایٹ دیٹ ٹائم. اینڈ آل آف دیٹ واز کائنڈ آف اٹ ایویپوریٹڈ آفٹر گورنمنٹ, I mean وہ کنٹینیو نہیں کیا. There was a new model. Democratic model کی واپسی کی وجہ. The democratic model came in and of course اس میں پھر investment to GDP ratio immediately collapsed from 23% to 12%. And then it has never really recovered. اینڈ اگر آپ دیکھیں اس بات کو 10-12 سال ہو گئے ہیں, تو 10-12 سال آپ کی ملک میں اس قسم کی انویسٹمنٹ نہیں ہوئی جو آپ نے کرنی تھی. اور اگر لیٹ سے 23% ہی رہتی, تو دیٹ مینس کہ بٹوین 12% اینڈ 23% اٹس اے ڈفرنس آف اباؤٹ 11% آف جی ڈی پی ایوری ایئر یو آر ناٹ انویسٹنگ.
اور 11% آف جی ڈی پی کا آج مطلب ہے کہ کم از کم 30 سے 40 بلین ڈالرز جو انویسٹمنٹ ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو رہی. سو آئی تھنک کہ ہمارا جو فوکس اب اس ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم ان دس گریٹ ڈبیٹ اباؤٹ اسٹیبلائزیشن اینڈ گروتھ، اس میں ایک تو ہے کہ ہم اسٹیبلائز، ہر آئی ایم ایف پروگرام نے ہمیں اسٹیبلائز کیا، لیکن اس کے امیجیٹلی بعد whenever we tried to go for growth, we did not, وہ stability ختم ہو گئی and we got very quickly into the red because of جو میں نے پہلے بات کی کہ inward looking economy ہے. آپ جب بھی چلتے ہیں تو آپ امپورٹس آپ کی بڑھنی شروع ہوتی ہیں، جی ڈی پی گروتھ بھی ہوتی ہے بٹ اٹس ڈومیسٹک کنزمپشن بٹ ناٹ گلوبل. اب تو جی ڈی پی گروتھ بھی نہیں ہو رہی نا سر، اب اس سال بھی کہہ رہے ہیں کہ جو بیکاز آپ کے اسٹیبلٹی، دیکھیں نا یہی تو ڈبیٹ ہے نا، اسٹیبلٹی کے بعد گروتھ کی طرف. سو اس وقت جو بہت بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا سینٹرل بینک جو ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان، اس کو سنگل ڈیجٹ میں انٹرسٹ ریٹس لے آنے چاہیے، کیونکہ انٹرسٹ اس وقت انفلیشن 4-4.5% کے قریب ہے. کیا اس وقت مزید اگریسو انٹرسٹ ریٹ کٹ کرنا اوور ہیٹ نہیں کر دے گا اکانومی کو ان دیٹ ہنٹ ڈیفینیٹلی فار کر گروتھ؟ دے گا. اینڈ the reason why it will do it is because you are trying to pump an economy which is an inward looking economy. So you're not exactly an interest rate dove right now, monetary policy dove At right now. this point in time, unless we change this economy into an outward looking economy, we should not pump it. اگر ہم اس پہ پمپ لگا کے ذرا اس میں ہوا بھرنے کی کوشش کریں گے تو we'll end up again with the big current account deficits. Because اینڈ جو آپ کی پرٹیکولرلی آن ایک اور بات اسٹیبلٹی کی ہے کہ آپ کا جو انٹرسٹ ریٹس ہیں وہ تو آپ نے ذرا ہائی رکھے ہوئے ہیں، بٹ اس کا ایک جو ایڈڈ بینیفٹ ہے وہ ہے ایکسچینج ریٹ. exchange. سو ونس یو لوور دس انٹرسٹ ریٹ تو یور ایکسچینج ریٹ ول کلیپس. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اسٹیٹ بینک نے بہت رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی ہیں آن امپورٹس، جی، جو کہ جعلی قسم کی رکاوٹیں ہیں، artificial barriers. آرٹیفیشل بیریئرس کریٹ کیے ہوئے ہیں. تو ایز سون ایز یو اس کو آپ انٹرسٹ ریٹ کٹ کریں گے اور امپورٹس زیادہ ہونی شروع ہوں گی تو ڈالر کا جو اس وقت آپ کا 275 وغیرہ چل رہا ہے یہ امیجیٹلی 300-350 پہ جائے گا. تو ایک اور بھی پھر تو- آپ ایک مینجڈ اکانومی میں واپس آ جائیں گے. ایک اور بھی تو مسئلہ ہو رہا ہے سر کہ آپ کی جو ان امپلائمنٹ ریٹ ہے جو کہ کنزرویٹو ایسٹیمیٹ بتاتا ہے کہ 13% کے قریب ہے وچ از اباؤٹ ٹوائس دا لیول آف 5 years ago. اس میں تو فرق نہیں پڑا آپ کی اسٹیبلائزیشن سے. اسٹیبلائزیشن سے تو امپلائمنٹ جو ہے وہ بڑھتی ہے، کم تو نہیں ہوتی نا. ان امپلائمنٹ بڑھی ہے سر، ہاں امپلائمنٹ تو نہیں بڑھ رہی اور گروتھ ریٹ بھی نہیں آپ کا بڑھا. تو کیا So you, for employment you need growth, یو نیڈ گروتھ. but for growth you need an outward looking economy. We don't یہ تو وہ ہے نا کہ ایک آپ کے پاس چھکڑا ہے، اس میں آپ بیٹھ جائیں اور یہاں سے آپ کہتے ہیں کہ میں نے ملتان جانا ہے موٹر وے پہ لے جاؤں. تو موٹر وے پہ آپ اس کو لے جائیں تو وہ پہلے اسٹیشن سے پہلے کہیں وہ ٹو ہو رہی ہوگی، موٹر وے پولیس اس کو آ کے کھینچ کے لے جائے گی. سو ہمارا یہ جو چھکڑا ہے نا، اکانومی ایز اے چھکڑا ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں بڑا اپرچونٹی ہے. دس از دا بگ اپرچونٹی. Is this not a very long term project؟ اس کو کرنے نو کا اٹس کیا ناٹ ہمارے اے ویری پاس؟ لانگ ٹرم پروجیکٹ. اس میں ایک بات جو ہم پہلے شروع میں کر رہے تھے نا کہ چائنا کا جو ایڈوانٹیج ہے اس وقت کہ دے ہیو اے سپرب پاپولیشن، دا لارجسٹ پاپولیشن، اے ویری ویل اکوپڈ پاپولیشن. وہ ایڈوانٹیج پاکستان کو بھی مل سکتا ہے. اینڈ ان اے وے پاکستان کین بی اے منی چائنا provided we put this whole thing in the right direction. اگر آپ نے اپنی گروتھ وغیرہ کرنی ہے تو آپ کو نمبر 1 یہ حکومتی جو کوئرسو قسم کی اکانومی ہے، بیوروکریٹک اکانومی، اس کو بیوروکریسی کو نکالنا پڑے گا نمبر 1. نمبر 2 ان ادر ورڈس کہ بیوروکریٹک ایکسپینڈیچرز جو ہیں ہمارے ان کو سلیش کرنا پڑے گا. سو اگر ہم یہ گورنمنٹ بنا رہی ہے کوئی رائٹ سائزنگ کمیٹی اینڈ آل دیٹ جس میں 50 قسم کے بندے ڈالے ہوئے ہیں، اگر وہ صحیح طریقے سے کام کرے جیسے ٹرمپ کر رہا ہے، ایگزیکٹو آرڈر روزانہ سائن کرے
اور کوئی 10 ٹریلین روپیز کاٹ کے سائڈ پہ رکھتے اور کہ جی ہیئر از دا گولڈن ہینڈ شیک، آپ کی ضرورت نہیں ہے، تھینکس ویری مچ. سر یو بین ان گورنمنٹ، میں آپ سے دو سوال پوچھنا چاہوں گا. ایک گورنمنٹ جو آسٹیریٹی کی باتیں کر رہی ہے لیکن اسی وقت اپنے پرکس اینڈ پریولیجز یونانیمس ووٹنگ سے بڑھا رہی ہے، پارلیمنٹ میں بھی، سینٹر میں بھی اور اس کے فیڈریٹنگ یونٹس میں بھی، وہ کتنی سیریس آپ کو لگتی ہے ایکسپینڈیچر کٹ کرنے میں؟ نیچرلی نہیں ہے نا، therefore because their whole notion is or this has happened 25 times before. If not 250 times before. At least in every IMF program it has more or less happened. And since کہ you اس کے بعد جو ہم نے سسٹینیبل گروتھ جس کو کہتے ہیں، وہ سسٹینیبل گروتھ اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک آپ اپنی گورننس کی ریفارمز نہیں کریں گے. اور اس ریفارمز میں نمبر 1 بیوروکریسی کو کٹ کرنا ہیویلی، ریگولیشن کو کٹ کرنا ہیویلی. اس کے بعد پھر یہ جو آپ کے 18th امینڈمنٹ میں ڈبل کاؤنٹنگ ہو رہی ہے، فیڈرل گورنمنٹ بھی وہی کام کر رہی ہے، پروونشل گورنمنٹ بھی وہی کام کر رہی ہے، لوکل گورنمنٹ بھی وہی کام کر رہی ہے. تو اس کی ریشنیلٹی بھی کریں کہ بھئی فیڈرل گورنمنٹ اپنا کام کرے، پروونشل گورنمنٹس اپنا کریں، اور ڈپلیکیشن وی شوڈ ناٹ بی ڈوئنگ اینی ڈپلیکیشن. سو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں یہ گورننس چینج کرنی پڑے گی. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں مارکیٹ اکانومی لانی پڑے گی، ہمیں ایگریکلچر کو لبریٹ کرنا پڑے گا، ہمیں انرجی کو لبریٹ کرنا، ہمیں کمپیٹیٹیو انرجی مارکیٹ بنانی پڑے گی. ہم نے کیا کیا، آئی پی پیز کا کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ایک انرجی سیکٹر جو ہے اس کو، جو کہ ایک قسم کا چیپ انرجی کا سینٹر تھا پاکستان، بیکاز آف ہائیڈرو پاور اینڈ بیکاز آف مے بی آر انڈر ڈیولپمنٹ ایٹ دیٹ ٹائم، وی ہیڈ ویری چیپ پاور اینڈ دیٹ چیپ پاور واز ریپلیسڈ بائی، اینڈ اٹ واز ڈومیسٹک. مطلب دریا آپ کے چلتے تھے، ہر سال پانی اکٹھا ہوتا تھا، بجلی بن جاتی تھی. اب آپ کو بجلی بنانے کے لیے آپ کو تیل امپورٹ کرنا پڑتا ہے. تیل جب آپ امپورٹ کرتے ہیں تو آپ کا بیلنس آف پیمنٹ آؤٹ ہو جاتا ہے. اور بجلی جو بناتے ہیں وہ ماشاءاللہ سے ہم نے ایسے معاہدے کیے ہوئے ہیں جس سے وہ دنیا کی سب سے عظیم ترین بجلی بن رہی ہے، جو سب سے مہنگی پھر لینی مہنگی پڑ رہی ترین تو بن رہی ہے سر، عظیم کا تو پتہ نہیں. وہ عظیم ہے ہی ہے تو مہنگی ہے نا، تو مہنگی بن رہی ہے. اور وہ اس کی وجہ سے آپ کی ٹیکسٹائل بھی نہیں چل سکتی، جو کہ ایک بیسک سی انڈسٹری ہے، لیٹ الون کوئی ایسی. اب مطلب آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں پاور از اے ویری بگ ریکوائرمنٹ. وہ یہ ماڈل جتنے بھی ہیں، سو بیسکلی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ چیزیں اب درست کرنی پڑیں گی. انرجی کو ٹھیک کریں، پھر آپ کو ایف بی آر کو ٹھیک کرنا پڑے گا. ایف بی آر کو ٹھیک کریں گے، اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ پہلے آپ خرچہ کم کریں، پھر آپ ایف بی آر کو ٹھیک کریں، کہ تاکہ یہ جو ہماری انٹرپرینیورشپ ہے یہ چل سکے. ایک اور چیز ہم تقریباً 30 سال سے میں دیکھ رہا ہوں سر، اور اس پہ نہیں، اس میں ایک ٹو ایڈ ٹو دس ہول نوشن کہ ایک طرف ہم یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جی ڈی پی اسٹیبلائزیشن کرنے کے لیے اب ہر ایک کو ہم نے ٹیکس نیٹ میں لے کے آنا ہے فار ایگزامپل. اور ٹیکس نیٹ میں فائلر اور نان فائلر کی ایک ہماری بہت بڑی کنٹروورسی چل رہی. اور اب یہ پروپوزل آتی ہیں کہ جی اب فائلرز جو ہیں، نان فائلرز جو ہیں نا، وہ گاڑی خرید سکیں نہ، گھر خرید سکیں نہ، مطلب یہ ہے کہ وہ ریسٹورینٹ میں بھی نہ جا سکیں، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. جی سر. ناؤ یو نو اٹ کہ 250 ملین کی پاپولیشن میں فائلر تو مطلب 2-3 ملین ہے. سو اف یو آر گوئنگ ٹو سے کہ 2-3 ملین صرف خرچہ کر سکتے ہیں اور باقی لوگ جو ہیں وہ خرچہ نہیں کر سکتے، تو اکانومی کیسے چلے گی؟ اکانومی تو ظاہر ہے ٹرانزیکشنز کے اوپر بیسڈ ہوتی. سو اگر گاڑیاں کوئی لوگ خریدیں گے تو آٹو انڈسٹری چلے گی نا. تو اگر آپ نے ایف بی آر کے کہنے پہ یہ اس طرح کی چیزیں کی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایف بی آر کو آپ کو ریفارم کرنا پڑے گا. تو اس میں بھی بڑے ایشوز ہیں، ایڈمنسٹریشن کے ایشوز ہیں، ٹیکس پالیسی کے ایشوز ہیں، پھر یہ اس طرح کی چیزیں جو وہ کورسیو ایشوز کرتے ہیں کہ اکانومی کو ٹھپ کر دو لیکن ایف بی آر کو ریونیوز ملنے چاہیے. وہ ہماری اورینٹیشن شوڈ بی انویسٹمنٹ ناٹ ٹیکسز. فرام اے کامن مینس پوائنٹ آف ویو سر، یو بین ان گورنمنٹ. ہر حکومت نے، جب سے میں 28 سال سے دیکھ رہا ہوں، ہر حکومت نے کیمپین ٹریل پہ وعدہ کیا کہ ہم سول سروس ریفارمز لے کر آئیں گے، ایف پی آر ریفارمز لے کر آئیں گے. کبھی آج تک نہیں ہو سکا. سول سروس ریفارمز میں سب سے بڑا جو وہ ہے رکاوٹ، وہ سول سروس اٹ سیلف ہے.
which has become the definition of inefficiency. تو in a very simple way کیا یہ ممکن ہے بھی کہ نہیں ہے کبھی بھی ہونا، کیونکہ آج تک تو نہیں ہوا. دیکھیں بات یہ ہے نا، میں نے جو پہلے کہا کہ یہ اکانومی ایک کوئرسو بیوروکریٹک اکانومی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اکانومی کے اوپر اسٹرینگل ہولڈ بیوروکریسی کا ہے، اور وہ کوئرسو اس لیے کہ اس کے پیچھے جو ریگولیٹری نظام بنایا ہوا ہے وہ اس پاور کو کنسالیڈیٹ کرتا ہے. سو اس کوئرسو بیوروکریٹک کو اگر آپ مارکیٹ اکانومی سے ریپلیس کریں گے تو وہ پھر آپ کا کام سیدھا ہونا شروع ہوگا. نا تو کویشچن آپ جو کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے بھی ہے کہ نہیں، اب میں اس کا اگزامپل یہ دیتا ہوں کہ جو چائنا میں ایک نظام تھا کوئرسو کمیونسٹ پارٹی نظام، اور اینڈ وی آل نو کہ چائنا کی اکانومی بالکل ٹھس ہو گئی تھی. جب ڈینگ سوپینگ آیا تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ ہم کمیونسٹ پارٹی کوئرسو اکانومی نہیں چلا سکتے، ہم ایک مارکیٹ اکانومی وتھ چائنیز کریکٹرسٹکس چلائیں گے. اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ کمیونسٹ پارٹی کی اجارہ داری آن دی اکانومی کو ختم کر کے مارکیٹ اکانومی میں ہم کنورٹ کریں گے، اور پولیٹیکلی کمیونسٹ پارٹی رہے گی لیکن اکنامکلی وہ نکل جائے گی بیچ میں سے. لبرلائزیشن کی طرف. لبرلائزیشن بھی انہوں نے کی، انہوں نے کمپیٹیٹیونیس کی، انہوں نے جو آپ نے سنا ہوگا کہ میئرس جو ہیں وہ بڑے ایکٹیو ہوئے، اور انہوں نے اپنے ایریاز میں کلسٹرز بھی بنائے، اینڈ آل دوز بیسکلی بیکاز آف دس اورینٹیشن چینج فرام کوئرسو سسٹم ٹو اے مارکیٹ اکانومی سسٹم. یہ ٹرانزیشن پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے، اور جب تک یہ نہیں ہوگی تب تک آپ اپنے پرابلم اسٹیبلٹی سے گروتھ میں نہیں جا سکتے. اس میں مسنگ ایلیمنٹ کیا ہے، کیوں نہیں ہوتی جب ریئلائزیشن ہے اس کی؟ سب لوگ کہتے ہیں ہونی آئی چاہیے. تھنک پولیٹیکل لیڈرشپ از ویری ویری ویک، اور پولیٹیکل پارٹیز کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے آف ریفارمس. لیکن جو اینڈ آپ کی ادارے جو ہیں وہ ایجنڈا آف ریفارمس بناتے ہیں، لیکن وہ ادارے نہیں کر سکتے بیکاز ان کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں. سو آئی تھنک کہ یہ ایک لیول اب آ گئی ہے آفٹر 25 IMF پروگرامز، اینڈ دس از ناؤ دا لٹمس ٹیسٹ جو ہم جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیا ہم ایک مارکیٹ اکانومی بنانے کی طرف جائیں گے یا نہیں جاتے. فی الحال نظر نہیں آ رہا. اسپیکنگ آف لٹمس ٹیسٹ، یہ جب فائنانس منسٹر نئے آئے تھے تو انہوں نے ایک کلیم کیا تھا کہ 4 سیکٹرز ہیں جو ٹیکس نہیں ہوتے کبھی: ایگریکلچر، ریئل اسٹیٹ، ہول سیل اینڈ ٹریڈ. ان کو میں ٹیکس کروں گا. تو جتنا میں نے اکانومی کو کور کیا ہے اور بجٹس کو کور کیا تو ہم نے آئی ڈیئر ٹو رائٹ کہ جی یہ کبھی بھی نہیں کریں گے، اٹ ول ناٹ ہیپن. اور پھر وہ نہیں ہوا، اور یہ وعدے کرتے رہے اور بھڑکے مارتے نہیں ہوا. کل ایک FBR کی رپورٹ آئی ہے FBR کی، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ the middle income salaried class has given 300% more taxes than exporters اور rich class جو ہے. اور middle income class is the driver of an economy. ہم تو یہی پڑھا کرتے تھے جو کورسز آپ لوگوں نے بنائے. اگر ایسا کب وہ دن آئے گا کہ آپ کا ایک ایکویٹیبل ٹیکس پالیسی ہوگی؟ کیوں صرف جو آنیسٹ ہارڈ ورکنگ مڈل انکم لوگ ہیں انہی پہ آپ ٹیکسز پہ ریلائی کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ ایک اور سوال جڑا ہوا، یہ جو IMF پروگرام ہے یہ اپ فرنٹ کنڈیشنز کے ساتھ آیا ہے کہ پہلے آپ کنڈیشنز پوری کریں گے تو پھر آپ کو نیکسٹ ٹرانچ ملے گا. اینڈ ون آف دیئر اسٹفسٹ ریکوائرمنٹس از ریونیو کلیکشن. آپ ریونیو کلیکشن میں پیچھے رہ جائیں گے تو آپ کو اگلا ٹرانچ نہیں ملے گا. تو اگر یہ والے اس موقع پر بھی آپ کی ٹیکس پالیسی جو ہے وہ نہیں ریفارم ہو سکی تو پھر کب ہوگی؟ دیکھیں اس میں جو بہت بڑا مسئلہ ہے کہ IMF از ناٹ ہیئر ٹو ٹیل اس کہ ہمیں مارکیٹ اکانومی بنانی ہے یا ہم نے بیوروکریٹک اکانومی چلانی ہے. دس از ناٹ دیئر فنکشن. یہ تو ہماری اپنی ڈیسیژن ہے. اب IMF یہ کہتی ہے کہ جو بھی حکومت خرچہ کرنا چاہتی ہے اس کو کرنے کے لیے آپ کو ٹیکس ریونیو چاہیے. سو دے آر بیسکلی سینگ کہ پرائمری سرپلس ایک چیز ہوتی ہے وہ آپ کر کے لائیں. ان ادر ورڈز حکومت نے اگر 100 روپیہ خرچ کرنا ہے آن واٹ ایور
ڈیولپمنٹ اور سم تھنگ لائک دیٹ، تو 100 روپے کا آپ ٹیکس لے کے آئیں، بلکہ پرائمری سرپلس کا مطلب ہے کہ 100 سے زیادہ کا ٹیکس 100 سے زیادہ کا ٹیکس لے کے آئیں. سو اس سے یہ ہوا ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں، ہمارے پولیٹیشینس پرٹیکولرلی، ان کے اوپر اتنا زیادہ پریشر ہے کہ وہ کاٹنا تو نہیں چاہتے، بٹ پھر ٹیکس بڑھانا پڑتا ہے ان کو، اور جب ٹیکس بڑھانے جاتے ہیں تو پھر ساروں کو، اکانومی کو بھی ستیہ ناش کرتے ہیں، اور بزنس کی بھی ستیہ ناشی پھرتی ہے، اور اکنامک گروتھ بھی جاتی ہے. مائی پوائنٹ از کہ بھئی اگر آپ ٹھیک ہے IMF پروگرام آپ رکھیں، بٹ ایز اے پالیسی گو فار انویسٹمنٹ رادر دین گوئنگ فار ٹیکسز. جب آپ انویسٹ کریں گے، اکانومی گرو کرے گی، یو ول ہیو مور ٹیکسز ٹو اسپینڈ آن یور سیلف میننگ دا بیوروکریسی. سو آپ کو کم از کم شروع میں انویسٹمنٹ کو ترجیح دینی چاہیے. اب انویسٹمنٹ ہمیں کیوں کرنے کی ضرورت ہے؟ نمبر 1، جیسے آپ نے کہا کہ ہماری جو سب سے بڑی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے نا ایکسپورٹ کی، تو وی پروڈیوس دا جنک آف دا ورلڈ ان مینی ویز. اگر ٹیکسٹائلز میں ہی ہم کتنا 20 بلین کے قریب کر لیں، 800 بلین کی گلوبل ٹریڈ ہے، جس میں سے ہمارا کوئی شیئر نہیں ہے. بٹ اگر ہم انویسٹ کر کے اس کو ماڈرنائز کریں تو یہی شیئر جو ہے ٹیکسٹائل کا، یہ بہت آگے جا سکتا ہے، کیونکہ the richer countries are getting out of, China is getting out of textiles into other higher things. تو ایک وہ ہوتی ہے اپروچ کہ I mean as other countries become, you at least get a bigger share of the less technology driven things, but less technology driven thing is also very technology intensive. سیالکوٹ میں جو ہم سرجیکل گڈس بناتے ہیں، وہاں پہ ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ وی ٹیک دا سرجیکل گڈ فرام اے سمپل کینچی ٹو این الیکٹرانک کینچی. جو دنیا میں لیزر کینچی آ گئی ہے، آپ ابھی تک وہی بنا رہے ہیں، تو وہاں پہ بھی آپ کو انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بغیر اب بزنسز نہیں چلیں گی، تو آپ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں بھی انویسٹ کرنا پڑے گا. پوائنٹ از دس کہ you are the 5th largest country in the world in population terms, and in economic terms you are the 40th or 44th biggest economy. تو اگر آپ نے اپنے لوگوں کی خوشحالی کرنی ہے کچھ، تو you have to grow the economy, and we know where to grow the economy. IMF کے ساتھ آپ grow نہیں کر سکیں گے، آپ کو ریفارم کرنی پڑے گی. And your main champions have to be the entrepreneurs who are going to invest and who are going to go into the global markets. بیوروکریٹ نے تو نہیں جانا. سو جب تک یہ آپ چھکڑا چینج نہیں کریں گے، یہ نہیں جا سکتا وہاں پہ. سر لیکن یہ ویشیس سرکل ٹوٹے گا، چین کہاں سے ٹوٹے گی؟ نمبر 1 آپ کی جو فلیگ شپ ایکسپورٹ سیکٹر ہے وہ ٹیکسٹائل، وہ چیزیں بناتا ہے جو دنیا میں ڈیمانڈ میں نہیں ہے، کوئی ویلیو ایڈیشن نہیں ہے اس میں جو پروڈیوسرز ہیں وہ رو رہے ہیں کہ ہماری انرجی کاسٹ اتنی زیادہ ہے کہ ہم انکمپیٹیٹیو ہو گئے ہیں، اس میں پروڈکشن نہیں ہے. آپ کے اندر ملک میں انویسٹمنٹ آ ہی نہیں رہی ہے، لیکن آپ کو یو ہیو ٹو میٹ یور ایکسپینسز. جو ریونیو آپ نے شو کرنا ہے اپنے صرف لائف سپورٹ پہ رہنے کے لیے، وہ 75% آپ انڈائریکٹ 70% انڈائریکٹ ٹیکسز سے لے رہے ہیں، اور وہ بھی آپ چھوٹے سے لوگوں سے لے رہے ہیں جو کہ مجبور ہیں دینے کو. اور آپ جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے، جن سیکٹرز کے پاس پیسہ ہے، انہیں آپ ٹیکس نہیں کرتے، بیکاز ریگارڈلیس آف دا پارٹی ان پاور. وہ کہتے ہیں سم سیکٹرز آر آلویز ان گورنمنٹ، شوگر از آلویز ان گورنمنٹ فار ایگزامپل، کوئی بھی پارٹی ہو تو وہ نہیں ان کو ٹیکس کرتے. تو ایگزیکٹلی واٹ آئی ایم سیئنگ از ایسا کیا ہوگا؟ پولیٹیکل لیڈرشپ ہیز نو کلیئرٹی آن ویئر یو وانٹ ٹو گو. پولیٹیکل لیڈرشپ کا پرابلم یہ ہے کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں ڈانگ ٹپاؤ، مطلب اپنا یہ تھوڑا سا کرو اور نکل جاؤ. بٹ وہ 25 دفعہ ہم کر چکے ہیں، 25 IMF پروگرامز دیکھ چکے ہیں. اب وہ جو چینج میں کہہ رہا ہوں وہ آپ کو چینج کرنا پڑے گا. آپ کو آؤٹ ورڈ لکنگ ایکسپورٹ اورینٹیشن انویسٹمنٹ ڈریون اکانومی بنانی پڑے گی. اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ انویسٹمنٹ ڈریون کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. انویسٹمنٹ کو تو آپ ہونے ہی نہیں دیتے. اتنے قدغن اس پہ لگے ہوئے ہیں، اتنی پرابلمس ہیں کہ اب آئی واز ریڈنگ سم ویئر کہ FBR از سیئنگ کہ 5 کروڑ کی کوئی پراپرٹی لے گا تو ہم اس کو نہیں دیکھیں گے. تو پہلے آپ نے اناؤنس کیا کہ فائلر نان فائلر والا قصہ وہ نہیں کر سکتے، اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم اس کو اگنور کریں.
My point is clarity ہونی چاہیے. Clarity should be investment, 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 and let your entrepreneurs come to the forefront. Let them bring in the technologies, and be supportive, facilitative. اب آپ لیٹ سے کہ گجرانوالہ میں بیٹھ کے آپ کوئی پنکھے بنا رہے ہیں اور اس کا پنکھے کو آپ نے امریکہ میں اگر بیچنا ہے تو جو بھی اس کو کرنے کے لیے چاہیے چیزیں وہ حکومت، بجلی کا نظام سارا کا سارا حکومت کا ہے، سڑکوں کا نظام سارا کا سارا حکومت کا ہے، کوئی ٹرانسپورٹ نہیں، لاجسٹکس نہیں، آن ٹائم ڈلیوری کا کانسیپٹ نہیں، پورٹ کے اوپر پھنسا رہے مال، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یو کانٹ بی این اکنامک پاور، ففتھ لارجسٹ کنٹری ان دا ورلڈ اینڈ رن این اکانومی وچ از کوئرسو اینڈ وچ از بیوروکریٹک. یو ہیو ٹو گیٹ آؤٹ آف دیٹ. تو وہ آپ کہہ رہی ہیں کہ کون کرے گا؟ یہ ہمارے سیاستدان ہی کریں گے، یہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہی کریں گی، بیکاز فار دیم ٹو ڈیلیور دیٹس دی اونلی وے. دیر از نو ادر وے. It's been the only way for a while now. نہیں وہ اب ہم اس سٹیج پہ پہنچے ہیں نا کہ 25 پروگرام، یہ تو وہ وی آر ناؤ آئی تھنک 26ویں پروگرام پہ آئی ایم ایف میں ایون سے کہ جی یو آر ناٹ کیوریبل، تو ہمارے پاس نہ ہو. IMF پروگرام سے ایک بات کلیئر کیجیے گا، بیکاز اس میں پبلک میں بہت مس انڈرسٹینڈنگ ہے. جب تک آپ ایک IMF پروگرام پہ ہوتے ہیں تو جو آپ کی فورن پیمنٹس اپلیکیشنس ہوتی ہیں لون ری پیمنٹ کی، وہ رول اوور ہوتی رہتی ہیں. If you are not on an active IMF program تو پھر they become pending. No. They become due. یہ ایسی بات نہیں ہے. اچھا. آئی ایم ایف بیسکلی جب آپ کے ساتھ پروگرام کرتی ہے تو دے میک اے فورکاسٹ. وہ مثلا اگر 3 سال کا پروگرام ہے تو وہ 3 سال کی تمام فائنینشیل فلوز کو وہ ایک پلان میں لے کے آتی ہے کہ یہ آپ کی ایکسپورٹس ہوں گی، یہ آپ کی امپورٹس ہوں گی، یہ آپ کے ڈویڈنڈس ہوں گے، یہ آپ کے ریمیٹنسز ہوں گے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، اینڈ دین دے پٹ اٹ آل ٹوگیدر. اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے قرضے واپس کتنے کرنے ہیں اور آپ کو پھر اینڈ میں نئے قرضے کتنے چاہیے. تو وہ اس پلان کو وائبل کرنے کے لیے یو آر دین فورس ٹو گو ٹو یور فرینڈس جن سے آپ نے قرضے لیے ہوئے ہیں، ان کو آپ کہتے ہیں کہ جی پلیز یہ قرضے رول اوور کر دیں. سو سعودی عربیہ، UAE، چائنا بائیلیٹرلی وہ قرضے رول اوور کر دیتے ہیں بیسڈ آن دیئر ریلیشن شپ وتھ یو، ناٹ بیسڈ آن IMF پریشر فرام دے ڈونٹ کیئر کہ IMF کیا کر رہی ہے، بٹ آپ جب ان سے پوچھتے ہیں تو وہ پھر اس کو کرتے ہیں. سو آئی تھنک کہ یہ جو پلان ہے اس میں ریمیٹنسز آر دیئر کہ جی یہ اتنی ریمیٹنس، اور خدا نہ خواستہ اگر ریمیٹنسز گر جائیں گی تو ان کا مشن آ جائے گا دیکھنے کے لیے کہ اگر یہ گر گئی ہیں تو اب کیا کرنا ہے، تو وہ اس کے مطابق چینج. پھر اس میں ہوگا کہ جی انویسٹمنٹ کتنی آئے گی، اور اگر وہ انویسٹمنٹ نہیں آتی تو پھر بھی وہ پلان. سو جب IMF آپ کو یہاں آ کے کوئی بات کرتا ہے نا تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے پہ پریشر ڈالنے آ گئے ہیں، لیکن وہ ایکچولی وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پلان سے ہم کتنے آف ہو چکے ہیں اینڈ واٹ وڈ اٹ ٹیک ٹو گیٹ بیک آن دا پلان. سو آئی تھنک کہ یہ IMF از جسٹ کیپنگ us alive. Whether we'll be able to sit up and run depends on us and it depends on our politicians کہ وہ اب اکانومی، نئی اکانومی کیسے بنائیں گے. ہمارے ملک میں کوئی آئے گا جو یہاں پہ سولر پینلز بنائے گا، یہاں پہ کوئی آئے گا جو یہاں پہ الیکٹرک وہیکلس بنائے گا فار گلوبل مارکیٹس، کوئی آئے گا جو یہاں پہ گارمنٹس بنائے گا اور بیچے گا چین میں. یہ اس قسم کی آپ کے پاس انوائرمنٹ ہونی چاہیے کہ یہ پاسبل ہو سکے، کیونکہ یو آر دا ففتھ، یو آر ناٹ لائک سنگاپور جو کہ ایک شہر ہمارے اس سے بھی چھوٹا ہے. ہم بہت بڑی آبادی ہیں. وی کوڈ بی ایز آئی سیڈ ارلیئر وی کوڈ بی اے منی چائنا پرابیبلی. وی شرط اس کی یہ ہے کہ ہمیں انوائرمنٹ فار انویسٹمنٹ اینڈ ڈوئنگ بزنس، ایز آف ڈوئنگ بزنس، وہ ہم اس ملک میں ایز اے نارم کر دیں. سر آپ نے ففتھ لارجسٹ ون ان پرسپیکٹو کہ ایک تو ہم ففتھ لارجسٹ پاپولیشن ان دا ورلڈ ہیں،
اور جو 4 ہیں ہم سے بڑے وہ بہت بڑے بڑے ملک ہیں. ہم ان کی جیوگرافکلی ہم ایک چھوٹا ملک ہیں ان کی نسبت میں, لیکن ہماری پاپولیشن بہت زیادہ ہے. اس آن ٹاپ آف دیٹ وی آر آلسو ون آف دا پورسٹ کنٹریز ان دا ورلڈ. وی آر آلسو ون آف دا موسٹ illiterate کنٹریز ان دا ورلڈ. اور جو نیوز رپورٹس آ رہی تھیں کہ اگلے 3 سے 4 فسکل ایئرز میں کوئی 70 سے لے کے $80 بلین پے بیک کرنے ہیں پاکستان میں ٹو کریڈیٹرز, وچ جو اگر اس میں سے رول اوور نہیں ہوتے, بیکاز رائٹ ناؤ ڈسپائٹ آل دا رول اوورز ان سپورٹ آپ کے فارن ایکسچینج ریزروز آر $11 بلین, جس میں سے 3 سعودی عرب کے ہیں, میرے خیال میں 3 امارات کے ہیں, 2 چائنا کے ہیں, تو آپ کے اپنے بہت ہی کم ہیں. تو جب یہ جو کہ جس کو کہتے ہیں ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ بننا چاہیے تھا, اور دنیا کی سب سے ینگ پاپولیشنز میں سے انڈیا نمبر 1 پہ, میرے خیال میں پاکستان نمبر 2 پہ, نمبر 3 پہ, the number of people of the Pakistan is number one. So which should have been a demographic dividend has become a demographic disaster. کیونکہ Because we have not invested in the dividend. لیکن ڈیویڈنڈ اسی وقت آتا ہے نا جب اس میں آپ انویسٹ کرتے ہیں کسی چیز میں, تو پھر اس کا ڈیویڈنڈ آتا ہے نا. تو بغیر انویسٹ کیے تو ڈیویڈنڈ نہیں آئے گا. تو مجھے یقین ہے کہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ ون فائن ڈے ول ویک اپ اور اس میں انویسٹمنٹ آ چکی ہوگی, اور اگر نہیں وہ نہیں ہوگا. ہاں, And that's where you have to change this whole rules of business, ease of doing business, everything has to be changed. اب آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ٹرمپ کیا کر رہا ہے, روزانہ وہ ایک ایگزیکٹو آرڈر ایشو کرتا ہے اور اٹ از لائک دا گلوٹین, وہ ساری کی ساری چیز ختم کر دیتا ہے. which brings me to a very controversial question, sir. یہ جو ہے نا کوشچن ریگولیٹری گلوٹین کا, کہ بھئی آپ این ماس ہمارے 1890 کے لاز ہیں وہ بھی چل رہے ہیں, آپ ان کو ڈسیبل کر دیں فار انویسٹمنٹ پرپسز, ڈسیبل ایون دی FBI. آئی وڈ سے کہ آپ سیلف اسیسمنٹ اسکیمز کر دیں. آپ کہیں جی جعفری صاحب آپ کے جو بھی آپ سمجھتے ہیں ٹیکس ہے, یہ فارم میں بھریں ٹیکس اور جمع کرائیں, ہم ایکسیپٹ کر لیں گے. اینڈ یو ڈو اٹ فار couple of years and then you say کہ okay now you are paying the taxes for so long, اس میں یہاں پہ آپ نے غلطیاں کی ہیں, یہ ذرا ٹھیک کریں. So you have to change the way you do business in this country, and for that purpose I think political parties now, unless they have a transformation plan, which they don't, but they'll have to make one. If they have to go back to the people for a new election, they better have a transformation plan with them. اور جو آپ نے بات کی کہ ہم دنیا کی 5ویں بڑی آبادی ہیں, بٹ ایک بات دیکھ لیں کہ جتنی بھی بڑی آبادی والے ملک ہیں they are doing very well except Pakistan. ہمارے تو صرف 60% بچے stunted پیدا ہو رہے ہیں. China doing very well, India doing very well, Brazil doing very well, Indonesia doing very well. پاکستان میں آ کے جب آپ پہنچتے ہیں تو وی آر ایٹ دا باٹم آف ایوری تھنگ. 60% بچے stunted پیدا ہو رہے ہیں, اور اس میں نظر بھی آتا ہے کہ بچے آپ کے ill prepared ہیں, ان کے stunted. I mean once the child is stunted, how the hell are you going to make him a productive individuals? So we have not invested in education, we have not invested in preparing this huge potential resource into a dividend. اس کے لیے تو پھر انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی نا. ہمارے پاس دریا ہیں, ہم نے پانی ہے, وی ہیو دی ورسٹ واٹر پروڈکٹیوٹی ان دا ورلڈ. اگر 1 ملین ایکر فیٹ سے آسٹریلیا $2.5-3 بلین کما رہا ہے, تو ہم اس کا 1/5 بھی نہیں کما رہے. ہمارے پاس شہر ہیں بڑے بڑی, آئی مین وی ہیو آئی تھنک اباؤٹ 30 or 40 cities with a million population plus. We have no value chains over there. We don't even know کہ وہ کرتے کیا ہیں. اب ہمیں پتہ ہے کہ سیالکوٹ, گوجرانوالا, حیدرآباد, کراچی, لاہور, I mean there's a lot of manufacturing happening there, but the level at which it is happening, وہاں پہ ہم نے اکنامکلی اس کو اٹھانا ہے, اس میں ٹیکنالوجی لے کے آنی ہے, اس کو بہتر کرنا ہے. We have to move from low level technology to a much higher level technology, and from low level economic orbit we have to move to a much higher level of economic. That's the challenge which our leadership faces, and you can't have a leadership which doesn't know what to do. I mean, how can you have a company where the directors and everybody don't know what to do? کیسے survive ہوگی؟ How do you find a leadership that knows what to do?
the people will give you the leadership. ایک آرگیومنٹ ہے سوشل سائنٹسٹ میں, اٹس ویری کنٹروورشل, کہ جو ٹرن اراؤنڈ سٹوریز ہیں ملکوں کی ود اے لاٹ آف پوٹینشیل بٹ بیڈ ٹریک ریکارڈس, دے ریکوائر ناٹ سو مچ ڈیموکریسی ایز اتھارٹیرین گورنمنٹس. اس کے کچھ ایگزامپلس ہیں. چائنا از این ایگزامپل, روانڈا از این ایگزامپل, کیونکہ وہ اٹ ریکوائرز اے سارٹ آف فکسنگ دیٹ ڈیموکریسی کی ناٹ ریڈیلی ڈیلیور. تو کیا آپ کے خیال میں اس قسم کا کیس بن گیا پاکستان؟ ہماری ہسٹری میں بھی سر اچھی گروتھ کوریا نے کیا ہے. کوریا وینٹ فرام اے ویری اتھارٹیٹیو ملٹری گورنمنٹ ٹو اے ڈیموکریسی وچ از اے ہیلدی ڈیموکریسی. اور اس وقت ان کا پریزیڈنٹ نے ذرا تھوڑی سی حرکت کی ہے تو اس کو سیدھا کر دیا انہوں نے. لیکن کوریا کے پاس ایک ایڈوانٹیج بھی تو تھا نا سر, پوسٹ وار اس کے پاس جو لارجسٹ ملی اس کو ویسٹ سے. کوئی نہیں, تو ہمیں کم ملی ہے یار. یہی تو وہ رونا ہے, یہی تو وہ ٹرمپ کہتا ہے یار یہ اتنے پیسے کھا گئے ہیں تو ابھی بھی کھاتے جا رہے ہیں. پوائنٹ از دس کہ آپ نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے نا, تو وہ ایک ٹائم آتا ہے آپ کی ہسٹری میں when either you do it or you are history. Now that time has come. I think that time has come. یہ وہ وقت ہے جب چائنیز کمیونسٹ پارٹی نے سوچا کہ ایک بندہ ہے جو جیل میں ہے اور وہ بڑی الٹی سیدھی باتیں کرتا تھا, اس کو پکڑ کے لاؤ. اینڈ دیٹ واز ڈینگ شاپینگ. اینڈ ڈینگ نے کہا کہ اچھا اب جب سارا کچھ فیل ہو گیا تو اس کو انہوں نے بنا دیا کہ یہ لو پکڑو کرو ٹھیک. تو اس نے ٹھیک کر دیا. اس نے اس کا ڈائگنوسس ٹھیک تھا کہ یہ کمیونسٹ پارٹی اکانومی نہیں چلا سکتی. اینڈ دیئر فور وی ہیو ٹو گو ٹو اے مارکیٹ اکانومی. مارکیٹ چلائے گی اکانومی. یہ بیوروکریٹ نہیں ڈیسائیڈ کرے گا کہ اتنی موٹریں بنانی ہیں, یہ کرنا ہے, وہ مارکیٹ ڈیسائیڈ کرے. سملرلی ان رشیا اٹ ہیپنڈ. رشیا میں جب یہ کلیپس آف دی سوویت یونین آیا تھا, انہوں نے ڈینگ میں اور ان میں یہ فرق تھا کہ ڈینگ نے اس کو بڑی اسٹیڈلی سارا کچھ کیا اینڈ ہی میڈ شیور کہ ایوری تھنگ ورکڈ. ان رشیا دے ڈیڈ اٹ ان ون بگ بینگ اینڈ اٹ نیور اٹ بیک فائرڈ. اینڈ دین ان کے اپنے پیکولیئر جو بات چیت ہے. پاکستان میں بھی یہ وقت آیا تھا جب سوویت یونین کا کلیپس ہوا تھا ان دی کیا 89 میں, جب ہاں اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ 90s میں ہم ریفارمز نہیں کر سکے, حالانکہ پوری دنیا نے ریفارمز کی, بٹ وی ور شٹلنگ ان اینڈ آؤٹ والا معاملہ ہو رہا تھا. اور اس کے بعد مشرف صاحب کے زمانے میں ہم نے تھوڑی بہت ریفارمز کی, بٹ جو ریفارمز کی وہ بھی پھر ریورس ہو گئے اس کے بعد, اینڈ ڈیموکریسی کی واپسی کے بعد. سو دا پوائنٹ از ناؤ از دا ٹائم. اٹس ناؤ اور نیور والی بات ہے. آئی تھنک اٹ از ریئلی ناؤ اور نیور. اینڈ جس نے بھی کرنا ہے اس کو بڑی تیزی سے کرنا ہے, اور عوام کی سپورٹ اور بیکنگ سے آپ کو کرنا پڑے گا, اینڈ ود a very good clarity of mind کرنا پڑے گا. بیکاز ٹو beginning to wind it up, عوام کا تو ٹرسٹ اب کھو چکے ہیں. اب آج کی خبر ہے فار ایگزامپل کہ 60% of people did not believe government's numbers of inflation. وہ نہیں مان رہے اس کو. یہ گیلپ کا سروے ہے, آ جائے کہ وہ 60% نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں ہم سے. تو اتنی سی بھی بات میں بھی جو آپ کی ایک مین اس وقت مانیٹری پالیسی ڈرائیور ہے کہ جی انفلیشن کم ہو گئی ہے, کم ہو گئی ہے, لوگ تو نہیں مان رہے اس کو. اسی طرح وہ اکثر باتیں ہیں جس میں وہ گورنمنٹ اگین ریگارڈلیس آف موسٹ پارٹیز ہیو لاسٹ دا ٹرسٹ آف دا پیپل. اس کی وجہ ہے نا کہ پیپلز انکمز ہیو ناٹ کیپٹ پیس ود انفلیشن اوور دا لاسٹ 2-3 years, اور لوگ غریب ہو گئے ہیں. دی پاورٹی لائن ہیز گرون. پیپل cannot buy from their incomes, they cannot live. They can't pay the electricity bill, they can't wear clothes, they can't send their children to school, they can't have the food. And now they're also unfairly and heavily taxed because جن لوگوں سے ٹیکس وہ جن کو کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں ان کو آپ ٹیکس, انڈائریکٹ ٹیکسز ان پہ بھی ہیں, بٹ ٹیکس کا جو ایشو ہے نا میرے مائنڈ میں اٹس این انویسٹمنٹ ایشو, اینڈ ٹیکس کی وجہ سے ہم نے انویسٹمنٹ کو خراب کر دیا. آئی مین دی پاکستانی بزنس کمیونٹی ہیز نو ٹرسٹ ان دا گورنمنٹ ایز فار ایز ٹیکسز از کنسرنڈ, اینڈ دے ول نیور پے ٹیکسز the way the government wants them to pay.
So you have to change this system to make it easier for them to pay taxes, and the tax should not be so much کہ آدھی businesses بند ہو جائیں. So they should make profit, they should make the money, and part of that deal should be کہ جب وہ profit کر رہے ہیں تو اس کا حصہ جو گورنمنٹ کو دینا ہے آپ دیں. شرط اس کی یہ ہے کہ گورنمنٹ ایفیشینٹلی وہ استعمال کرے چیزیں, اور اس کے لیے جو سروسز گورنمنٹ نے دینی ہے عوام کو وہ پوری طریقے سے دے. وی نو دا گورنمنٹ سپلائی آف ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ اینڈ سیکورٹی ایٹسیٹرا از ہائیلی کویسچنیبل. کس چیز کا آپ ٹیکس دے رہے ہیں؟ وہ ٹیکس کے جو ادارے ہیں جو وہ خرچ کرتے ہیں اس کا بینیفٹ تو کسی کو نہیں ہو رہا. So one thing which I think the government can very easily do is go to zero-based budgeting, in which you tell the ministries and the departments کہ بتاؤ جی آپ کے اوپر کتنا بجٹ میں پیسہ ہے اور اس پیسے کے عوض آپ نے کرنا کیا ہے, کیا بینیفٹ کیا دے رہے ہیں. اینڈ if there is no benefit and صرف پیسہ ہی پیسہ دینا ہے تو انہیں کہیں جی اب آپ گولڈن ہینڈ شیک لے لیں اور رہنے دیں, فیوچر کو تو بند کریں. سو آئی تھنک دیز تھنگس ہیو بین ڈن ان ادر کنٹریز اینڈ اٹ از ٹائم وی ڈو دیم ان پاکستان. ایک یہ بات بتائیے کہ سر ہاؤ ڈو یو سی دا کیپٹل مارکیٹس آف دا کنٹری. مطلب ایک ہماری حکومتوں میں ایک عادت ہوتی ہے کہ اف دا اسٹاک مارکیٹ فار ایگزامپل از ڈوئنگ ویل تو وہ کہتے ہیں جی ہماری اکنامک پالیسی بڑی اچھی ہو گئی نہ ہوئی. اینڈ دیر ہیز بین سارٹ آف اے ہائپر بل رن ان دا مارکیٹ فار اے ایئر اینڈ ہاف جب سے اسٹینڈ بائی اگریمنٹ ہوئی تھی, which may be fizzling out right now. So is this because of any sort of reforms? حالانکہ اس میں foreign portfolio investment تو زیادہ نہیں تھی. This was all mostly locally driven. دیکھیں پاکستان کی اکانومی از بیڈلی افیکٹڈ بائی دا پالیٹکس آف پاکستان, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور ہمارا جو رسک پریمیم دنیا میں بھی رہا ہے وہ بھی ہماری پالیٹکس اینڈ ڈیفالٹ اینڈ جیو پالیٹکس اینڈ آل دیٹ واز انوالوڈ اینڈ پور مینجمنٹ ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. بٹ ایک چیز آپ کو یاد ہوگا کہ ان 2007 جب ہماری اسٹاک مارکیٹ واز بومنگ, اٹ واز اباؤٹ دی ٹوٹل مارکیٹ کیپ ایٹ دیٹ ٹائم واز اراؤنڈ 60% آف GDP. اور اس وقت اگر مارکیٹ کیپ دیکھیں اپنی اس کی تو اٹ از لیس دین 15%. So you can say کہ stock market is very marginal in terms of the capital markets of Pakistan. اور اس کو جب یہ جو گروتھ آ رہی ہے it is like a catch up to inflation. Inflation اتنی زیادہ ہوئی ہے over the last 3 months and because most of our companies have assets which are dollar denominated, تو وہ دے آر کیچنگ اپ ود دا پاسٹ انفلیشن. بٹ اگر آپ نے اس کا بینیفٹ لینا ہے تو یو نیڈ ٹو سی لاٹس آف IPOs. وی نیڈ ٹو سی لاٹ مور کمپنیز کمنگ ان اینڈ ریزنگ کیپٹل تھرو دا اسٹاک مارکیٹ. وی نیڈ پرائیویٹائزیشن تھرو دا اسٹاک مارکیٹ. اگر آپ نے کیپٹل مارکیٹ اس کو اسٹاک مارکیٹ کو ریلیونٹ بنانا ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے تو یو نیڈ ٹو گرو اٹ in relationship to the economy, which means a lot more companies listing. And وہ جب environment آئے گی نا کہ آپ ایک کمپنی کو وہ لسٹ کرنے جاتی ہے اور عوام اس میں انویسٹ کرتی ہے اور پھر وہ کیپٹل فارمیشن ہوتی ہے اور اس سے پروڈکشن ہوتی ہے وہ چیزیں, تو then that will mean something. Right now I don't think any big businessman is interested in investing in Pakistan. اور بڑے ہی جگرے والے ہوں گے جو کریں گے. And we can also see کہ باہر سے بھی کوئی نہیں انویسٹ کر رہا. گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ there might be کہ چائنا نے کوئی نیوکلیر پاور میں کر دیا یا کوئی ایک اور ہم نے IPP ٹائپ چیز کر لی تو کر لی, لیکن the investment environment is not there. We have to fix the investment environment, which means really deregulate things, and then we do very good management. Jo aapki bureaucracy hai, it has to be very, very well trained and sophisticated and smaller in numbers and digitize every government department.
So since we media والے know you as an eternal optimist کہ تو اور آپ کا آؤٹ لک از آلویز پازیٹیو آن دا فیوچر, تو آپ آخری کویشچن آپ سے یہ ہے کہ if this does not happen, if these reforms do not happen, if the economy is not liberalized, if it is not deregulated, if there are no bureaucratic reforms, if red tape is not cut, and Pakistan moves from this IMF program to right back where it was, کیا آپ کے خیال میں پاکستان ڈیفالٹ کرے گا؟ یار میں کہوں گا کہ لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ نیکسٹ ایئر اینڈ دین ویل سی کہ بائی دیٹ ٹائم ہیو وی ڈن what percentage of the reform agenda we have been able to do. And the reform agenda, as I have very clearly stated, is that governance is number one, cut down the bureaucracy, slash the government expenditures, اس سے taxes کے اوپر pressure کم کریں, give opportunity, business climate کو ٹھیک کریں, ریگولیٹری جو چنگل ہے اس کو ختم کریں, کٹ اٹ, گلٹین لگائیں جیسے ٹرمپ لگا رہا ہے. اینڈ ٹرمپ نے ابھی 6 دن ہوئے ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا کر دیا. وہ ایک انوائرمنٹ اس نے کریٹ کر دیا کہ اس کے بعد وہ ایسے چلے گا کہ ہوتا چلے جائے گا. اینڈ دا ٹارگیٹ ہی ہیز گیون ایلان مسک از ٹو کٹ $3 trillion فرام دی امیریکن بجٹ. تو یار وہ تو ڈالروں میں 3 ٹریلین کٹ کر رہے ہیں نا, تو ہم روپیوں میں 10 ٹریلین کٹ کر دیں تو یو ول سی دیٹ دس اکانومی ول اسٹارٹ ٹو رن. دا کوشچن جو آپ پوچھ رہے ہیں نا وہ آئی تھنک وی شوڈ لیو اٹ انٹل نیکسٹ ایئر. Kick the can further down the road. No, down the road, but let's observe کہ will they do it or not. اور یہ جو بجٹ آئے گا, جی سر, I think this is going to be very important. اس بجٹ سے پتہ لگ جائے گا کہ آر دے سیریس اور آر دے جسٹ فولنگ اراؤنڈ. اینڈ اگر انہوں نے میسو کٹس نہ کیے بجٹ میں, اگر انہوں نے مارکیٹ کو اوپن اپ نہ کیا ان اے ریگولیٹری ایریا, اگر انہوں نے میجر پرائیویٹائزیشنز نہ کیں, اگر انہوں نے جو انویسٹمنٹس ہیں ان کو پولیٹیکل پیٹرنیج کے لیے نہ استعمال کیا, تو پھر ہم دیکھیں گے. اگر انہوں نے پولیٹیکل پیٹرنیج کی تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ دے آر ناٹ سیریس. اور اگر یہ ریفارمز ہو گئے تو آپ کتنا ٹائم فریم دے رہے ہیں فار دی اکانومی ٹو اسٹارٹ گروئنگ اگین ایٹ اے روبسٹ پیس, اچھی پیس پہ؟ دیکھیں دا مین ایشو از ناٹ کہ روبسٹ پیس میں تو 2-3 سال میں یہ اوپر آ جائے گی, لیکن دی انوائرمنٹ دیٹ ول بی کریٹڈ ول بی ویری آپٹمسٹک. دی انوائرمنٹ ول بی کہ جی لیٹس انویسٹ ان دس کنٹری, جو کہ ایک ہمیں 2007 میں نظر آ رہی تھی. آئی مین وین وی وینٹ ٹو ڈیووس اور اینی ویئر لائک دس, دا گلوبل انویسٹر واز ان رشنگ ٹو اس فار انویسٹمنٹ. اور سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے اپنے لوگ بہت انویسٹ کرنا چاہتے تھے, اینڈ اوورسیز پاکستانیز, آئی مین the way they wanted to invest in this country was unbelievable. So Pakistan has lots of opportunities. Environment ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. So with that we'll keep our eye on the next budget and thank you for your time sir. بہت بہت شکریہ آپ کا. Thank you very much. آپ کو اگلے بجٹ کے بعد پھر تکلیف دیں گے کہ دیکھیں گے کیسا. Okay. Thank you very much.